نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتن، کہ عنقریب بہت سے فتنے ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، کہ جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہے، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہے، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بھاگنے والے سے بہتر ہے، یعنی کسی سواری پہ ہو جب تیز چل رہا ہو۔ من تشرف لہا تستشرفہ، اور جو شخص اس میں جھانکے گا تو یہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا، یہ فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ فمن وجد ملجأ اور معاذا او معاذا یا معاذا فلیعوذ بہ، اور بعض روایتوں میں فلیستعذ بہ، تو جس کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی پناہ گاہ مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ ان میں پناہ لے لے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ النائم فیہا خیر من الیقظان، اس میں سونے والا جاگے ہوئے سے بہتر ہے، اور والیقظان فیہا خیر من القائم، تو جیسے پہلی والی میں بخاری کی روایت میں یہ تھا کہ بیٹھا ہوا بہتر ہے، اس میں یہ کہ سونے والا بہتر ہے۔ مراد یہ ہے اس حدیث سے کہ یہ ہر وہ شخص جو پچھلے والے سے کم ایکٹیویٹی میں ہے، کم حرکت میں ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جو فتنے آئیں گے ان کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ محدثین کتاب الفتن کے نام سے باب قائم کرتے ہیں اور اس میں 20 حدیثیں لاتے ہیں، اور ہر حدیث اس کی ایسی ہے کہ دل دہلا دے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب اب ہمارے زمانے کے لیے، کیونکہ بہت ہم قیامت کے قریب ہو گئے ہیں تو چیزیں بالکل واضح اور دو ٹوک نظر آنے لگی ہیں۔ تو مراد کیا ہے اس سے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ان فتنوں سے جتنا دور رکھے گا اتنا محفوظ رہے گا۔ جو خالی دیکھنے کے لیے جائے گا یہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ تو آج کا یہ فتنہ، دجالیت کا فتنہ، مادہ پرستی کا فتنہ، اس میں ہر چیز اتنی اپیلنگ ہے کہ انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں رہے، اپنے کام سے کام رکھے، اپنے دین کی فکر کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے چلے۔ بہت زیادہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہ کرے، لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی فکر نہ کرے۔ بہت زیادہ معاملات جاننے کی، ہر وقت نیوز کی، خبروں کی فکر، ادھر کیا آ رہا ہے، ادھر کیا ٹاک شو چل رہا ہے، ادھر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ان چکروں میں نہ پڑے، اپنے آپ کو کم سے کم ملوث رکھے۔ تو جو سو رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، جو بیٹھا ہے اس کو تھوڑا پتہ چل رہا ہوگا، جو کھڑا ہے اس کو زیادہ نظر آئے گا، ابھی چل کے اس کی طرف جانے لگا تو اس کو اور زیادہ نظر آئے گا، جو اس کی طرف بھاگ کے جا رہا ہے تو وہ تو بالکل اس میں، اب وہ خالی کہتا ہے میں دیکھوں گا، دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کھینچ لے گا اپنی طرف، اتنی اس میں اپیل ہے، اتنا اس میں پل ہے، کشش ہے۔ تو دنیا اسی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، مادہ پرستی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور انسان جن گناہوں میں کبھی ملوث ہونے کا سوچ نہیں سکتا تھا اس میں ہو جاتا ہے مبتلا۔ تو زمانہ جس طرح تیزی سے آخرت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو دور رکھا جائے، ان کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے اور امت کے لیے رحمت کے راستے کھولے۔ وہ طریقہ اس کا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے کہ تقوی سے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ بس جو اللہ کی نافرمانی سے بچے وہ محفوظ رہے گا۔ اسی لیے ایک اور حدیث کے اندر بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بہت قریب ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان کا سب سے مناسب، ہر مسلمان کا سب سے بہترین مال کیا ہوگا؟ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ مسلمان کے لیے سب سے بہترین مال اس کا بکریاں ہوں گی، جن کو وہ لے کر پہاڑ میں چلا جائے، یا بارش برسنے کی جگہ پر وہ مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، تو فتنوں سے بھاگ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے ان کی پہاڑوں کے دامن میں جگہ لے لے، پناہ لے لے، اپنے آپ کو بچا لے. تو اتنا افتراق و انتشار، اتنے مسائل، اتنی کنفیوز صورتحال ہو کہ اس میں اپنے آپ کو، کچھ اپنی چند بکریاں ہیں، اس کا مالک ہے، ان پہ گزارا کر سکتا ہے، یعنی اپنی بیسک جینے کی جو ضرورتیں ہیں، زندہ رہنے کے لیے جو سامان ہے، وہ اپنا جس میں قناعت وہ کر سکتا ہے لے، اور ایسے علاقوں میں رہے جہاں پر وہ شہروں سے، شہر کی دنیا سے، یہاں کے دوڑ بھاگ سے، ہر وقت کی دھکم پیل سے، ہر وقت کی کچھ نہ کچھ فکروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ لے، محفوظ کر لے، سادگی سے رہے، بس کم سے کم اپنے آپ کو دنیا میں الجھائے. اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ فضل فرمائے.